چلے میں آپ کو یاجوج مجوج سے متعارف کرواتی ہوں، یہ کون ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ یاد رہے یاجوج مجوج کے بارے میں تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ نکلیں گے کیسے اور کب؟ جانیے ان کے متعلق کچھ دلچسپ اور عجیب حقائق۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ اللہ تعالیٰ اس کی محبت سے اس کو ملا دے جو اس چینل کو سبسکرائب کرے۔ یاجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یاسف کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں ہر جگہ راج کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات تورات کے مطابق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سے کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج مجوج کے شہر تبت اور چین سے بحر منجمند شمالی تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج مجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور سدِ ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ الکہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ شخص کون ہے؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں سے یہ داستان کس پر منطبق ہوتی ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلافات ہیں۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعہ کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سدِ ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر اسکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا۔ جدید زمانے کے کچھ مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم، کورش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ قرین قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا گیا۔ ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور مجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ کہف میں باحوالہ یاجوج مجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج مجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سدِ تعمیر کر دے، سدِ من دیوار۔ چنانچہ پھر یہ تفصیل ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج مجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی یا معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج مجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آ گیا تو وہ اس کو پیمند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔
رہی یہ بات کہ سدے ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، لیکن واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ وہ ایک عام مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء محققین کے گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ایک دیوار کی طرف شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ دریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگر سدے ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیات ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھود دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بال زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ عز و جل اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جانے کہاں پھینکیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مصدق ہیں کہ پوری دنیا میں ان کا غلبہ تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں، بلکہ قتل و غارت گری، شہر فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آن واحد میں لقمہ اجل بن جائیں گے۔ مجھ سے اگر لکھنے میں کوئی غلطی، گستاخی یا بے ادبی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت سے تہہ دل سے توبہ کرتی ہوں اور مغفرت اور بخشش کی امیدوار ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے۔
اللہ ہمارے ہر شر، فتنے اور فساد سے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب دس چینل۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔